بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے شق 243 کیا ہے، یہ اس پر بہت سی وی لاگ ہوں گے اور سب سے زیادہ اس شق پر وی لاگ ہوں گے، اور اس شق کے بارے میں ہم آپ لوگوں کو بتا دیں گے۔ اور یہ شق کیا ہے، جس طرح ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے جب میں ویڈیو ریکارڈ کروں تو شام کا وقت ہے، تو میں نے اب تھوڑی دیر پہلے ایک شارٹ ویڈیو چاڑی ہے اور اس شق کے بارے میں آپ کو کہا ہے کہ میں ویلاگ بناؤں گا۔ تو سب سے پہلے آپ کو بتائیں 243 شق کیا ہے۔ سب سے پہلے آج جب 27 انی ترمیم ہم نے ویلاگ بنایا تھا تو یہ شق ہم اس کے بارے میں آپ لوگوں کو اشاروں میں بتایا تھا کہ یہ شق منظور ہونے والی ہے۔ اس کے آپ میرا پچھلا ویلاگ جا کر سنیں، اور اس میں ہم نے کہا تھا کہ 3 ٹاپک بہت ہے، ایک آئینی عدالت، اور ایک صوبوں کے وسائل، اور تیسرا جو سب سے اہم ہے وہ صدر زرداری کو گھر بھیجنے کا۔ ہم نے کہا تھا کہ صدر کے جو اختیارات ہیں اس کو بڑھایا جانے کا امکان ہے، وہ پہلے جو تھے اس پر بھی ٹاپک ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا اور آپ لوگوں کو بتایا تھا۔ اگر آپ جائیں میرا ویلاگ پر اوپر لکھا ہوگا کیا کل 27 انی ترمیم پیش کی جا رہی ہے یا نہیں۔ ہم نے بات کی تھی کہ مولانا فضل الرحمان کے جو رہنما ہیں انہوں نے بات کی، ہم پہلے بھی ویلاگ بہت سے بنا چکے ہیں 27 آئینی ترمیم کے بارے میں اور آپ لوگوں کو آگاہ کر چکے ہیں۔ اب باتیں ہیں کہ 243 شق کیا ہے۔ 243 شق یہ ہے کہ جو فوجی سربراہ ہوتے ہیں، مثال کے طور پر جنرل عاصم منیر اس وقت پاک فوج کے سربراہ ہیں، اور جو بری فوج کے ہیں، اور اس کے بعد نیوی کے فورس کے سربراہ جو ہیں، اور اس کے بعد ایئر فورس کے جو سربراہ ہیں، ان کی تعیناتی اور ان کی جو مدت ملازمہ یا ان کے بڑھانے کے جو اختیارات ہیں وہ ہیں۔ تو آپ لوگوں کو یہ یاد ہوگا کہ پاکستان کے آئین کے مطابق آرمی چیف فوج کا سربراہ ہوتا ہے، اور جو چیف کمانڈر ہوتا ہے وہ صدر پاکستان ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جو پاکستان کا موجودہ صدر ہوگا وہ پاکستان آرمی کا کمانڈر ہوگا، وہ ہی سربراہ ہوگا۔ تو اس کے بعد کیا اس 200 شق کو تبدیل کیا جائے گا؟ اب تو یہ بلاول بھٹو زرداری نے جو شق شیئر کی ہے 243، اس پر سب سے زیادہ اہم ٹاپک یہ ہے کیا جنرل عاصم منیر کے ذہن میں یہ ہے کہ اس شخص میں کیا ہوں گے، کیا وہ واپس صدر کے پاس اختیارات ختم کر دی جاتے ہیں، کہ یا چیف آرمی سٹاف بھی جو سپر کمانڈر ہوگا، جو سپریم کمانڈر جو صدر پاکستان ہوتا ہے، کیا وہ آرمی چیف ہوگا، کیا جو آنے والا ہوگا وہ چیف کمانڈر ہوگا۔ اس کی جیسے پیشگوئیاں ہوں گی، یہ آج سے 7 دن کے اندر اس ہفتے کے اندر یہ آئینی ترمیم منظور ہوگی۔ کیا پیپل پارٹی اس آئینی ترمیم کو منظور کرے گی یا نہیں، یہ بہت بڑا ہی سوالیہ نشان ہے۔ آج جو اس پر انشاءاللہ ہم ٹاپک اب 27 آئینی ترمیم ہوگی اور بہت سے کیس ہوں گے، تو اس پر ہم ٹاپک روزانہ بناتے رہیں گے۔ کیا آرمی چیف مدت ملازمہ میں، یا کیا آرمی کو اب حکومت سے ایکسٹینشن یا توسیع لینے کا معاملہ نہیں ہوگا؟ کیا یہ بنا دیا جائے گا کہ ایک آرمی چیف 5 سال کے لیے آئے گا اور اس کے بعد وہ ریٹائر ہو کر چلا جائے گا اور نیا آرمی چیف آئے گا، یا یہ شق تبدیل کی جائے گی، یا جب تک وہ آرمی چیف چاہے گا تو وہ آرمی چیف رہے گا، یا اس پر بہت سی اب چہمہ کوئیاں ہوں گی، اور ہم آپ لوگوں کو اس کی آگاہی اور اس کے بارے میں ڈیٹیل بتاتے رہیں گے۔ لیکن شق 243 یہی ہے کہ یہ آرمی فورسیں ہیں، ان کے سربراہ کی جو تعیناتی ہے، صدر کے پاس جو سپریم کمانڈر ہے وہ ہے، اور مدت ملازمہ میں ہے، اور جو ایکسٹینشن یا توسیع کا معاملہ ہے، اور یہ سب اہم ہے۔ اور یہ 27 آئینی ترمیم تو فیصل واوڈہ، اب امید ہے کہ فیصل واوڈہ جو بل میں چھپے ہوئے ہیں وہ کہیں سے نکلیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری نے ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے کہا کہ مجھے جو اس نے اکاؤنٹ پر لکھا ہے کہ آج ہم سے جو دہلی کے ملا نون لیگ کا جو شہباز شریف کی کہتے اور 27 آئینی ترمیم کے لیے حمایت مانگی، اور جو مسودہ انہوں ملا ہے، جو آئینی ترمیم کا مسودہ ہے وہ ملا ہے، اور جو کاغذ ہے وہ ملے۔ اب خوف کے انکشاف بہت ہوں گے، کیا ہوگا اس پر بہت صرف یہی ہے جو اس پر اہم ٹاپک ہم بنا رہے ہیں، اور اس کے بعد بہت سے ٹاپک آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ دوسرا اگر جو ٹاپک ہے وہ بہت ہی انتہائی اہم ٹاپک ہے، وہ ہے ججوں کا ٹرانسفر، اس پر بھی بتائیں گے۔ شق 243 یہی ہے کہ جو جنرل
آرمی چیف لگاتا ہے، اور ان کے بارے میں ہے، اور 243 جو شک ہے اسی کے بارے میں ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ شک پر کون سا اعتراض پارٹی کرتی ہے، کیا پی ٹی آئی اعتراض کرتی ہے، کیا پیپل پارٹی اعتراض کرتی ہے، کیا مولانا فضل الرحمان اعتراض کرتا ہے، کون کون سے سربراہ اس پر اعتراض کرتے ہیں، کیا یہ جو آرمی کا چیف کی اپائنٹمنٹ ہوتی ہے، جو تعینات کیا جاتا ہے، کیا یہ سویلین کے اختیار سے لے کر فورسوں کے پاس لی جاتا ہے۔ میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ایک آرمی چیف جو آئے گا وہ سینئر ہوگا، وہی چیف ہوگا۔ مثال کے طور پر جس طرح جنرل عاصم منیر صاحب اور یہ آرمی چیف ہیں، تو اس کے بعد 2-3 سال اس کے بعد اگلا جو سینئر ہے وہ چیف آرمی سٹاف ہوگا، جو اس سے جونیئر ہوگا وہ جو ہوتا ہے اپنا ان کے نیچے، اور اس کے بعد جو ہوتا ہے لگ جاتے ہیں، جو 3 فورسیں لگتی ہیں وہ ہوں گے۔ یہ اصول بن جائے، جو اس کے بعد 3 سال بعد ریٹائرمنٹ ہوگا، اس کے بعد جو اگلا سینئر ہوگا وہ آرمی چیف بنے گا۔ یہ اگر ہوتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ یا کیا جو اس وقت جو صدر پاکستان سپریم کمانڈر ہوتا ہے، کیا اس کی شک کو بھی ختم کیا جائے گا یا نہیں، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ یہ انفارمیشن شیئر کی کہ 243 شک کیا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے، اور جو بلاول بھٹو زرداری نے ٹویٹ کیا تھا تو ہم نے آپ کو شارٹ ویڈیو میں اس وقت بتایا تھا۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر ہیں، اور آپ کو اس کی انفارمیشن وقت پر ملتی رہے گی۔ شکریہ۔